چھوٹے سے شہر میں رہنے والے ایک چیز کے لیے سانس لیتے تھے، جو خوراک ہے۔ انہوں نے اپنے دن بھرپور ذائقوں، بناوٹ اور خوشبوؤں میں شامل کرنے کے لیے گزارے۔ ہر جاگنے کا لمحہ کھانے کی لذت کے بارے میں سوچنے کے لیے وقف تھا۔ قصے کا خود ساختہ میٹ کنگ اس جنون کا مظہر تھا۔ اس کا فریج گوشت خوروں کی لذتوں کا مزار تھا اور اس کا کھانا افسانوی دعوتیں تھی۔ ایک دن جب بادشاہ ایک بڑی میز پر کھانے کے لیے بیٹھا تو بریانی، کنا، قورمہ، میز پر موجود ہر وہ چیز جو ہر آدمی دسترخوان پر رکھنا چاہتا ہے وہاں موجود تھی۔ اس نے اطمینان سے آہ بھری۔ یہ زندگی ہے، اس نے اعلان کیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بریانی کا پہلا چمچ لیا، اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے سینے کو جکڑ لیا اور اس کا چہرہ سرخ رنگ کا گہرا سایہ بن گیا۔ وزیر، بادشاہ کیا ہوا؟ اس کی بیٹی مریم روتے ہوئے اس کی طرف لپکی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ کا جنون آخرکار اس پر آ گیا۔ وہ جھک کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی پلیٹ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کی نظریں میز پر رکھے لذیذ کھانے پر جم گئی۔ بادشاہ کے اچانک انتقال سے شہر کے لوگ حیران اور غمزدہ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی زندگیوں پر غور کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ سب اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے شہر کے مکین اپنی ہی ذاتیوں کا شکار ہونے لگے۔ یہ قصبہ ایک پرسرار وبا سے دوچار تھا اور اس کی وجہ واضح تھی۔ پیٹو پن اور عیش و عشرت کی زندگی نے آخرکار ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے ہی ٹاؤن کے آخری رہائشی نے اپنی آخری سانس لی، قصبہ خاموشی میں چھا گیا۔ اکیلے کھانے کے لیے زندگی گزارنے کے خطرات کی ایک پریشان کن یاد دہانی۔ ایک زمانے کی متحرک سڑکیں اب خالی تھیں۔ ان کی جائیدادیں لاوارث پڑی تھیں۔ ان کے اثاثوں کا کوئی فائدہ نہیں، صرف کرسیوں کے ٹکرانے اور رومالوں کی سرسراہٹ کی آواز، دعوتوں کی ایک بھوت انگیز گونج جس نے اس سب کو کھا لیا تھا۔ تو دوستو، اخلاقی کہانی کے مطابق آپ ایک عجیب دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی موت کب آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کھانے پر توجہ دینے سے گریز کریں۔ عزت کمانے کے لیے غریب شہری کے ساتھ اپنی دولت پھیلانے کی کوشش کریں۔